حضرت گرامی، آپ تمام سے ادباً معروضہ ہے ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادر ہم سید خورشید حسن عابدی مرحوم و مغفور ابن سید خلیل حسن عابدی مرحوم کے لیے ہدیہ سال پر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي مصداق دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته ووصيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فلما نهزت بالأمر نكست طائفة ومرقت أخرى وقست آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات ذرا انور بھائی کو یہ درست کرو انور بھائی ذرا انور بھائی کو یہ مائک درست کرنے کو بولیے ایک صلوات بھر گئے محمد عالم ایک اور صلوات محمد عالم یہ ذرا صحیح سیٹ نہیں ہوا ہے
اللہم صلی علی حضرت گرامی قدر معزز سامعین اکرام محترم عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ السلام، مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب بسلسلہ فاتح چہلم برادرم خورشید اذن عابدی مرحوم و مغفور کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جب بھی کسی مجلس ایصال ثواب سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو چند باتیں میں تمہیداً دہرا دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے اذہان میں یہ باتیں محفوظ ہو جائیں کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں یہ مفاہیم ذہن میں محفوظ ہو جائیں کہ ہم اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مرحومین پہلے مغفرت ہوتی ہے پھر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے حدیث معصوم ہے کہ جہاں بیان ہوا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ یہ حدیث 11 طرق سے وارد ہوئی ہے، 11 طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔ کہیں بیان ہوا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہیں بیان ہوا کہ ماتا طائبہ، تو کہیں ماتا مغفورہ۔ اس طرح سے 11 طریقوں سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ جس طریقے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں یہ بات مشترک ملے گی کہ بیان ہوا کہ من ماتا علی حب آل محمد، آل محمد کا لفظ رکھا گیا۔ اب عزیزان گرامی، غور طلب ہوتی ہے باتیں کہ انسان غور کرے کہ اہل بیت اطہار کے جو فرامین ہوتے ہیں، احادیث معصومین ہوں یا کلام الہی ہو، قرآن مجید کی آیتیں ہوں، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس حدیث میں آپ کو مشترک یہ جو لفظ مل رہا ہے آل محمد کا، یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ جو کوئی اللہ کی محبت میں مر جائے اسے شہید کہا جاتا ہے، یا یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ جو کوئی حبیب کبریا کی محبت میں مر جائے اسے شہید کہا جاتا ہے، بلکہ لفظ جب رکھا گیا آل محمد کا لفظ رکھا گیا۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، امت مسلمہ میں توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو ایسے شخص سے سوال کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، تو کیا اللہ کے حبیب سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ اور وہیں یہ بھی نعرہ آپ کو سننے میں ملے گا، ایک موسم آتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پر پتی پتی پھول پھول یا رسول کی صدائیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے ایک امت، ایک مخصوص جماعت، تو ان سے بھی سوال کرنا پڑے گا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ کے دل میں اولاد رسول کی محبت بھی ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں آل رسول کی محبت ہوگی وہاں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہ آپ اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ اور یہیں سے جہاں رسول کی محبت ہے اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اللہ کو بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ تب عزیزان گرامی شرط رکھی گئی کہ آل محمد کی محبت جہاں ہوتی ہے اس بات کی تمانیت اور ضمانت ہوتی ہے کہ آل رسول کو چاہنے والا رسول کو بھی چاہتا ہے اور اللہ کو بھی چاہتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے مدارج اعلیٰ ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے سے ہی مغفور جاتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے تب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، اور یہ آل محمد کی محبت کا معجزہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ موت آ جاتی ہے لیکن اس کی حیات ثابت ہے اس حدیث کے ذریعے سے۔ تب عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے مجالس ایصال ثواب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً سانح ارتحال ہے تو وہاں پر لواحقین ہے، پسماندگان ہیں، ایک لمحہ آ جاتا
جاتا ہے کہ جب فرقت کا موقع آتا ہے تو درد ہے اور رنج بھی ہوتا ہے کہ انسان ہم سے جدا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے موت، راحت کی دنیا کا، راحت کے عالم کا ایک آغاز ہو جاتا ہے موت آنے کے ساتھ ہی۔ میں تو ہمیشہ اس جملے کو دہراتا ہوں کہ مومن کے لیے موت ایک لمحہ عید ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یا ہار حمدان من یمت یرنی مومنا کانا منافقا قبلا، اے حارث حمدانی، کوئی شخص اس دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھے علی کو نہ دیکھ لے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی مولا کائنات کی محبت رکھتے ہیں کہ فضائل سن کر، ذکر علی سن کر خوش ہونے والے، اب جب مولا کا خود نور اقدس سامنے نظر آئے تو آپ کے کیف و سرور کا کیا عالم ہوگا، کوئی لفظ میں بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ راحت کا سامان ہوتا ہے مومن کے لیے، یہیں سے راحت کا آغاز۔ اب ایسے بھی حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں بیان ہوا کہ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اور قید سے رہائی کا کیا سرور ہوتا ہے؟ کوئی قیدی سے پوچھے، کوئی کسی اسیر سے پوچھے کہ جب وہ قید خانے سے چھوٹتا ہے اس کے سرور کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے ایقان آخرت، یقین آخرت کے موضوع پر مولا کائنات کا یہ جملہ کہ جو نہج البلاغہ کے دوسرے خطبہ شقشقیہ کا یہ جملہ ہے کہ جہاں مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا نَحَسْتُ بِالْأَمْرِ نَقَصَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى وَقَصَتْ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ نہج البلاغہ ہے، اور ہمیشہ میں مومنین سے معروضہ کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لیں کہ نہج البلاغہ مولا متقیان کے خطبات کا، مخطوطات اور حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ ہے، جسے علامہ سید رضی نے تقریباً 400 ہجری کے آس پاس یکجا کیا۔ کلام مولا کائنات کو جمع کرنے کے بعد ایک کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اس کتاب میں 238 خطبے ہیں مولا کائنات کے، اور 79 مخطوطات و مکتوبات ہیں کہ جو خطوط مولا کائنات نے تحریر کیے، اور اس میں 480 حکیمانہ اقوال ہیں مولا کائنات کے۔ یہ نوجوان بچے بالخصوص اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم جب مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اتنا عظیم کلام ہمارے پاس ہے، تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ہے، یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب عالم اسلام نے اس سے غفلت برتی، عمدن برتی۔ علی کی دشمنی آپ جانتے ہیں، مولا کائنات اس مظلوم ہستی کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف 1400 برس پہلے مظلوم تھا، بلکہ آج تک علی کی مظلومیت جاری ہے۔ آج تک بھی مولا کائنات پر یوں ظلم ہوتا ہے کہ علی کے کلام کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور ایسے بنتا ہے مسلمان کے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ اب عالم اسلام غفلت برتتا ہے تو کیا ہوا؟ غیر مسلم افراد بھی علی کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو شیعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ایسے افراد بھی کبھی نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو ان پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ کہنے والا اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام ہے وہ کہ جو تحت الکلام الخالق و فوق کلام المخلوق۔ اب دیکھیے مولا کائنات کا کلام ہے، کوئی علی کے کلام کے عرفان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے انسان کو مجبور ہونا پڑا یہ کہنے پر کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ خالق کا کلام ہے یا مخلوق کا۔ جب علی کے کلام کا تعین نہ ہو سکا تو دنیا کیا خاک علی کا تعین کرے گی کہ علی کہاں ہے؟ وہ واجب نما ممکن مولا کائنات کا نور اقدس
تو اب عزیزان گرامی یہاں سے لطیف گوشے وارد ہو جاتے ہیں کہ اس کی شرحیں تحریر ہوئی مولا کائنات کے اس کلام کی، اور اس کی جو شرحیں ہیں ان میں سے مقبول ترین شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی۔ یہ شیعہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن علی کے کلام کا یہ معجزہ کہ جسے 4 مصروں میں بیان کر دوں، آفتاب دکن نے نظم کیا کہ عرفان ہو غائب تو عبادت کیسی، گر عقل ہے مولا سے عداوت کیسی، انسان کی فطرت ہے کمالات سے انس، انسان ہو تو فطرت سے بغاوت کیسی۔ یعنی ثابت ہوا اس کلیے کے ذریعے سے کہ جو بھی علی سے دشمنی رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے اسے انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اب عزیزان گرامی مولا کائنات کا یہ کلام اور اس کی شرحیں، اور شرحوں میں سے ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح جو اس نے 20 جلدوں پر مشتمل تحریر کی ہے، اور بھی شرحیں ہیں موجود کہ جسے ملا یعقوب خوئی نے 40 جلدوں پر، اور ابن میثم بحرانی انہوں نے بھی 40 جلدوں کی شرح کی ہے، لیکن جو مقبولیت ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح کو حاصل ہوئی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی مولا کائنات کو اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے 7 قصائد مولا کی شان میں لکھے، اور ان قصائد کو 7 علویات کہا جاتا ہے۔ عالم عرب میں شعراء گزرے، اور انہوں نے اس زمانے میں جب رسالت مآب موجود تھے 7 نظمیں تحریر کی، اور انہیں 7 معلقات کا نام رکھا، اور اسی طرز پر ابن ابی الحدید معتزلی نے مولا کائنات کے ان قصائد کو 7 علویات کا نام دیا۔ اس کے کلام کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی نجف اشرف، خدا ہمیں آپ کو سبھی کو جلد از جلد اور بار بار اس مقام کی زیارت سے مشرف فرمائیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو آج بھی مولا کائنات کے روضے کے اوپر جو گنبد بنی ہوئی ہے اس میں ابن ابی الحدید معتزلی کا کلام تحریر کیا گیا۔ کتنی مرتبہ نجف اشرف کی ترمیمات ہوئی تعمیرات میں، لیکن کبھی کسی شیعہ عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ ابن ابی الحدید معتزلی کے کلام کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ یہ شیعہ نہیں تھا۔ یعنی کلام کی مقبولیت۔ 7 قصائد مولا کائنات کی شان میں لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی میں کیا کروں کہ میں جب بھی آپ کی مدح کرنا چاہتا ہوں تو بات مدح تک نہیں پہنچتی، بلکہ تمہید و تشبیہ پر ہی منزل میرا دم توڑ دیتی ہے۔ دیکھیے آپ 7 قصائد اس نے تحریر کیے، اتنی مقبولیت ملی، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یا علی میں جب بھی آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں بات تمہید و تشبیہ تک رک جاتی، آگے بڑھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس کبھی آپ کے کسی غیر کی میں مدحت کرنا چاہتا ہوں تو میں مدحت کرنا چاہتا ہوں خود بخود اس کی مذمت ہو جاتی ہے۔ لیجئے کمال کا جملہ ہے، مدحت صرف علی کی، اسی لیے کہا گیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کا ذکر نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادتوں میں تمام تر عبادتوں میں افضل ترین منزل پر ذکر علی۔ تب عزیزان گرامی اب اس نے جو کہا کہ یا علی میں آپ کی مدحت کرتا ہوں تو بات تمہید و تشبیہ تک رک جاتی ہے، کبھی آپ کے غیر کی میں مدح کرنا چاہتا ہوں تو خود بخود اس کی مذمت ہو جاتی ہے۔ نوجوان بھائیوں کے لیے مثال دے کر سمجھاؤں کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا میں کسی کی سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صادق تھا یا صدیق تھا، تو خود بخود تاریخ بڑھ کر اس کے جھوٹ کہنے کی گواہی دے دیتی ہے۔ میں کبھی اس کی شجاعت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہادر تھا، تو تاریخ بڑھ کر خود بخود اس کے میدان سے فرار ہونے کی گواہی دے دیتی ہے۔ یعنی مدحت کرنا چاہتا ہوں تو مذمت ہو جاتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے،
اور وہیں ایک نصرانی پروفیسر ہے جس کا نام آپ نے غالباً سنا ہوگا بہت سے افراد نے، جارج جارڈیک جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جارج جارڈیک بھی مولا کائنات کا بڑا ہی شیدائی تھا، اس کی نصرانی تھا یہ، لیکن اس کی مادری زبان عربی تھی۔ تو اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے مولا کائنات کے کلام کی جانب ایسے رغبت حاصل ہوئی کہ ایک قول مولا کا میرے سماعتوں تک پہنچا، میری نگاہوں تک پہنچا، کہ جہاں مولا نے فرمایا کہ کبھی بھی تمہارے 2 دن یکساں نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کی شرح میں ائمہ معصومین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا ایک دن سے دوسرا دن آ جائے اور تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو۔ اگر تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو تو تم مسئول عند اللہ ہو، یعنی اللہ تم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں نے تمہاری حیات میں اضافہ کیا لیکن تمہارے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی کہتا ہے کہ یہ قول نے مجھے راغب کیا کہ میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کروں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے 4 کتابیں لکھی مولا کی شان میں، جن میں سے ایک کتاب جو مشہور زمانہ ہے کہ جسے صوت العدالت الانسانیہ کا نام دیا گیا، وائس آف ہیومن جسٹس، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ 4 کتابیں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، آپ ہر لحاظ سے خوش قسمت ترین انسان تھے، مولا کی شان میں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر فضیلت کو علی کے دامن سے وابستہ کیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ لیکن ایک زاویے سے علی کم خوش قسمت تھے۔ دیکھیے اس کا جملہ ہے، میں بار بار دہراتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا عقیدہ اور اس کا جملہ ہے۔ ہم تو پروردگار عالم کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں، اس کے قضاء و قدر کے ہر فیصلے کو عین عدالت مانتے ہیں، عین عدل تھا کہ پروردگار عالم بہتر جانتا تھا کہ علی کو کم بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک زاویے سے علی کم خوش قسمت تھے، اس لیے کہ وہ زمانہ جس میں علی آئے وہ زمانہ علی کے لائق نہ تھا۔ کیوں نہ کہے کہ مولا کائنات نے دعویٰ سلونی کیا تو علی سے بجائے علمی سوال کرنے کے علی کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ پوچھنے والے مجمع میں سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ یا علی بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ دیکھیے یہ مولا کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا گیا تھا، اور مولا کائنات نے جواب دیا کہ وہ بدبخت، سوال ایسا کر کہ جس کا اگر میں جواب دوں تو تو تصدیق کر سکے۔ اگر میں بتا بھی دوں کہ اتنے عدد ہے تیرے بالوں کے تو تو اس کا شمار تو نہیں کر سکے گا۔ یعنی بالوں کا مسئلہ ہے۔ ایک درخت کے لیے بھی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک املی کا درخت ہو، کسی دعوے دار سے آپ یہ پوچھیں کہ اس میں کتنی پتیاں ہیں، وہ کہہ دے کہ اتنی پتیاں ہیں، تو شمار کرتے وقت اگر ایک پتی بھی اڑ جائے تو حساب غلط ہو جائے گا، تصدیق نہیں ہوگی۔ اب یہ تو بالوں کا مسئلہ تھا، تو مولا کائنات نے کہا، اس کا نام تاریخ میں بتایا گیا کہ اشعث بن قیس کندی یہ سوال کرتا ہے کہ علی بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اے بدبخت، تو تصدیق نہ کر سکے گا اگر میں بتاؤں گا، لیکن اتنا جان لے کہ تیرے بدن پہ جتنے بال ہیں اس سے ایک شیطان لپٹا ہوا ہے جو تجھے میرے بغض پہ ابھار رہا ہے اور جہنم کی سمت تجھے کھینچ رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ ان قریب زمانہ دیکھ لے گا کہ تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی۔ اور چند برس نہ گزرے دنیا نے دیکھا کہ اسی کا بیٹا محمد بن اشعث حضرت مسلم کا قاتل تھا اور لشکر یزید میں موجود تھا کربلا کے میدان۔ اسی کی بیٹی جادہ بنت اشعث جس نے امام حسن کے جگر کو پارا پارا کیا۔ تو عزیزان گرامی یہ مولا کائنات ہیں، اور اسی لیے میں نے خطبے کے اس جز کا انتخاب کیا۔ عام طور پر دنیا اعتراض کرتی ہے کہ معاملہ بڑا شیر و شکر تھا، اتحاد چل رہا تھا امت مسلمہ میں، اور یہ تو خطیبوں نے معاملہ بگاڑ دیا کہ اس آیت کی کیا ضرورت تھی اس وقت اور اس حدیث کی کیا ضرورت تھی۔ تو میں نے خطبے کا انتخاب کیا۔ خطبہ کہتے ہی ہیں، یعنی اگر وہ اعتراض کریں گے تو یہ آیت اس وقت اس مجمع میں نہیں پڑھنا چاہیے تھی، یہ حدیث آپ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اتحاد بین المسلمین کا خیال ہونا چاہیے آپ کو، یہ اعتراضات ہوتے ہیں۔
تو اب خطبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اور غیروں سبھی کے مجمع میں دیا جائے. یہ مولا علی کا کلام ہے، کوئی ہمارا کلام نہیں ہے. علی سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے خطبے میں بیان فرمایا کہ فَلَمَّا نَحَسْتُ بِالْأَمْرِ نَقَصَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى، کہ جیسے ہی مجھے عنان حکومت حوالے کی گئی 3 گروہ ابھر کر آئے. ایک گروہ مارقین کا تھا، ایک ناکسین کا تھا، ایک قاسطین کا تھا. فَلَمَّا نَحَسْتُ بِالْأَمْرِ نَقَصَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى وَقَسَتْ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ. اس طرح سے کہ جیسے ان گروہوں نے یہ سنا ہی نہیں کہ اللہ اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ دار آخرت تو ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو نہ زمین پر کچھ بڑھائی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت رکھی گئی ہے تو متقین کے لیے رکھی گئی ہے، اور متقین کہتے ہیں علی کے چاہنے والوں کو. یعنی پتہ چلا کہ آخرت سے فیضیاب صرف علی کی محبت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے انسان. فَلَمَّا نَحَسْتُ بِالْأَمْرِ نَقَصَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى وَقَسَتْ آخَرُونَ. 3 گروہ ابھر کر آئے، علی کے پاس حکومت لائی گئی. وہ اور ہوتے ہیں جو حکومتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ حکومتیں تلاش کرتی ہوئی علی کی دہلیز تک آتی. یہ مولا کائنات ہے. اب جب آئے امت مسلمہ 3 گروہ میں بٹے ہوئے، اور پھر مولا کائنات کے پاس آتے ہیں، آ کر علی کے پاس حکومت کی پیشکش کہ یا علی آپ عنان حکومت سنبھالیے. تو دنیا کے حکمرانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شرط کو قبول کر لیتی ہے دنیا حکومت جب ملنے لگتی ہے. علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ حکومت آئے تب بھی علی اپنے شرطوں پر قبول کرتے. مولا کائنات نے شرائط رکھے کہ میرے پاس جو عنان حکومت میرے سپرد کر رہے ہو تو اتنا یاد رکھنا کہ میرے دور حکومت میں کہیں ایسا نہ ہوگا کہ کبھی کسی یتیم کا حق کھا لیا گیا، کبھی کسی بیوہ کا حق مار لیا گیا، کبھی کسی مظلوم کا حق. جہاں تک بھی حق کی بات آئے گی، یتیم کا حق یتیم کو پہنچے گا، بیواؤں کا بیواؤں کو، مساکین کا مساکین کو. کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو، علی اس کے پاس سے ایک ایک پائی وصول کر کے دارالامارہ کے بیت المال میں جمع کرے گا تاکہ مومنین کی فلاح و بہبودی ہو، مظلومین کو ان کا حق ملے. تو عزیزان گرامی، حکومت آتی ہے، مولا کائنات شرائط پر قبول کرتے ہیں. اسی کے بعد فاتح خیبر مسجد میں آتے ہیں. دنیا انتظار کر رہی ہے کہ علی مسجد میں آ رہے ہیں، اب خطبہ دیں گے. تو مولا کائنات کا انتظار ہو رہا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد چھلک رہی ہے. ایسے میں فاتح خیبر کا انتظار ہو رہا ہے. اور اس کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ جس مسجد میں علی تشریف لا رہے تھے اس مسجد میں ممبر کے 3 زینے تھے، چوتھا عرش ممبر تھا. تو رسالت مآب جب بھی خطاب کرتے تھے عرش ممبر سے خطاب کرتے تھے. تو اب اس کے بعد میں علی کا غصب کرنے والوں کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا. پہلا حاکم آتا ہے تو پہلے زینے پر بیٹھتا ہے، دوسرا حاکم آتا ہے دوسرے زینے پر سابق کے احترام میں، اور اس کے بعد تیسرا حاکم آتا ہے تیسرے زینے پر بیٹھتا ہے. اب کوئی زینہ باقی نہ رہا. دنیا انتظار کر رہی ہے کہ علی آئیں گے تو اب کہاں بیٹھیں گے. فاتح خیبر مسجد میں داخل ہوئے. جلال و جمال الہی علی کے چہرے سے ساتر ہے. فاتح خیبر خرامہ خرامہ قدموں کو طے کرتے ہوئے منزل تک آتے ہیں. علی نے پہلے زینے کو روندا، دوسرے زینے کو روندا، تیسرے زینے کو روندا. عرش ممبر پہ آ کر علی بیٹھ گئے. مجمع نے دیکھا پریشان. اس میں سے ایک شخص نے جسارت کی کانافوسی کرتے ہوئے اپنے پڑوس کے شخص سے کہنے لگا کہ دیکھ لیا رسول اللہ کے مقام پہ بیٹھ گئے.
اس نے اتنی خفیف آواز میں کہا کہ صرف اپنے پڑوسی کے کان میں سنائی دے، اس کے پڑوسی کو سنے نہ آئے۔ لیکن فاتح خیبر ہے، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا لقب اذن اللہ الوعیہ، اللہ کا سننے والا کان، اگر یہ نہ بھی کہتا دل میں سوچتا تو علی کو خبر ہو جاتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کانافوسی کرتا ہے پڑوس کے شخص کے ساتھ، کہتا ہے کہ دیکھ لیا رسول اللہ کے مقام پر بیٹھ گئے۔ فاتح خیبر نے کہا کہ کیا اس کے کان میں کہہ رہا ہے؟ مجھے سب خبر ہے کہ تو کیا کہہ رہا، سن لے اس ممبر کے زینوں کی کیا بات، اور عرش ممبر پر میں بیٹھ گیا، میری نشست یہاں پر ہے، اس نشست کی کیا بات ہے؟ یہ وہ قدم ہے کہ جو دوش نبی تک جا سکتے۔ علی کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا۔ آج لاتے ہیں مثالیں پیش کر کے، یہ اس زمانے کے علی، یہ اس دور کے علی۔ بھائی کوئی اس دور کا علی نہیں ہو سکتا، کوئی دور علی کے لیے نہیں ہے، ہر دور علی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ بھائی مثالیں مت پیش کیجئے یہ بھی اس دور کے علی، جی نہیں، کوئی اس دور کا علی نہیں ہو سکتا۔ علی کی مثال فقید المثال ہے، وہی نہج البلاغہ میں بے شمار آپ کے دلائل موجود ہیں۔ میں کیا کروں کہ بات آگے بڑھ جائے گی اور طولانی ہو جائے گی، مختصر یہ فاتح خیبر ہیں، کہتے ہیں کہ 3 گروہوں میں بڑھ گئی۔ اب یہاں پر علی نے کہا کہ ایک گروہ جو میری بغاوت پر ابھر آیا، مجھ سے بغاوت کی، دوسرے نے میری بیعت توڑ دی، تیسرا دین سے ایسے خارج ہو گیا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یعنی علی بتانا چاہتے ہیں کہ میری محبت نہیں ہے تو تم دین سے ایسے نکل جاؤ گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر دین میں پلٹ کر آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تب عزیزان گرامی، فاتح خیبر ہیں، یہاں کلام الہی قرآن مجید، یہاں پر بھی لطیف گوشے آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو یہاں مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں موجود ہے، عاشور خانوں میں ہوتا ہے، 2 دفتیوں میں جو موجود ہے، یہ قرآن ملفوظی قرآن ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، اور کلام الہی اللہ کے کلام کی شان یہ ہے کہ مولا کہتے ہوا یقول لا بلفظ، وہ کہتا ہے پروردگار عالم تو اس میں لفظ نہیں ہوتے۔ لیجئے جب لفظ نہیں ہوتے مولا، یہاں تو قرآن میں الفاظ موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہوتے۔ اب اس کی مثال دی، لفظ کن کے متعلق سوال ہوا کہ 2 حرفی لفظ ہے۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی سماعت فرمائی کہ جس میں ایک آیت آتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ لفظ کن ہے 2 حرفی لفظ مختصر ترین، لیکن اس لفظ کو کہنے کے لیے بھی زبان اور ذہن کی احتیاج ہوتی ہے۔ بغیر زبان اور ذہن کے کوئی کن بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مولا یہاں تو لفظ کن ہے، تو مولا کہتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کہتا ہے لفظ نہیں ہوتا ہے، وہ کن کا لفظ بھی نہیں کہتا، وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کو کن کہتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، مجھ علی کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا نحنو ارادت اللہ و نحنو مشیت اللہ، کہ ہم ارادہ الہی ہے۔ اب عزیزان گرامی کیا لطیف گوشہ ہے، آپ بتائیں مجھے، ایک دوسرے کے قریب آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں آپ کے پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ لفظ نہ ادا کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ کے دل کی کیفیت کی آپ کے پڑوسی کی گو کے قریب ہیں، قریب ترین فرد کیوں نہ ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اب علی کا اتصال اور قرب الہی کیا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو میرے قریب آتا ہے وہ قربتاً اللہ ہو جاتا ہے۔ جو ہم سے قریب ہوتا ہے، سورہ زیارت جامعہ کے فقرے
کہ جہاں بیان ہوا کہ جو آپ سے متمسک ہوا اس نے اللہ کو پا لیا. کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا، اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا. مولا کائنات کا قرب الہی. اب یہ اتصال کمال کا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے. دیکھیے ارادہ کرتا ہے تو آپ کے پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، قریب ترین فرد کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے نفس کو خبر ہوتی ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. اسی لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے کہ علی کو خبر ہے. وہ پروردگار عالم چاہتا کیا ہے، عالمین بنائے اس کے ارادے سے. اور پھر وہیں لطیف گوشا کہ فرمایا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے آدم کے خمیر کو 40 روز تک گوندا. عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ کے گوشے. اور وہیں ایک لطیف مقام یہ آیا کہ 2 دفتیوں میں آج قرآن جو موجود ہے وہ ملفوظ ہی ہے. مولا کہتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں. اب یہاں پر دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے. بھائی علی کے فضائل سننے کے لیے پاک طینت ہونا ضروری ہے. علی کے کمالات و فضائل کے لیے ظرف چاہیے. ہر ایک ظرف اس کا تحمل نہیں کر سکتا. مولا کائنات کے فضائل اب ہم جو کہہ دیں تو ایک معمہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا. بھائی آپ مجھے بتائیں، وہ 13ویں رجب کو فاتح خیبر جوف کعبہ میں ظاہر ہوئے اور 3 دن کے بعد رسالت مآب جاتے ہیں استقبال کے لیے اپنے بھائی کے. رسالت مآب کی آغوش میں علی ہیں. علی محو گفتگو ہیں رسالت مآب سے. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ کہا بھائی علی جو سنانا چاہتے ہو سناؤ. تو علی نے صحف آسمانی سنائے، تورات سنائی، زبور، انجیل، قرآن. تورات سنائی تو رسالت مآب نے تصدیق کی، اے بھائی علی تم نے تورات موسیٰ سے زیادہ بہتر سنائی. زبور سنائی تو تصدیق کی، سند دی کہ اے بھائی تم نے زبور داؤد سے زیادہ بہتر سنائی. انجیل سنائی تو رسالت مآب نے تصدیق کی، بھائی علی تم نے انجیل عیسیٰ سے زیادہ بہتر سنائی. لیجئے لحن داؤدی دنیا میں مشہور ہے. حضرت داؤد کا لحن اس قدر مشہور کہ حضرت داؤد جب مناجات الہی میں مصروف ہوتے تھے اور زبور ان کی زبان پہ آتی تھی تو اس قدر سوز و گداس پیدا ہو جاتا تھا کہ درخت جھومنے لگ جاتے تھے، جھکنے لگ جاتے تھے. پرندے ان کے لحن کی کیفیت کو سوز و گداس کے سبب سے سننے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے. لحن داؤدی سے زیادہ ممتاز لحن علی ہے، اس لیے کہ یہ لحن اللہ کا لحن ہے. اب یہاں پر دیکھیے عزیزو، غور طلب بات ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر، تورات موسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر سنائی. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی سند دیتے کہ عیسیٰ کی طرح سے سنایا، داؤد کی طرح سے سنایا اور موسیٰ کی طرح سے سنایا تو یہ بھی بہت بڑی سند تھی. اس لیے کہ صاحبان کتاب ہیں، موسیٰ پر تورات آئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر، یہ بھی بہت بڑی سند. لیکن رسالت مآب نے سند دی کہ عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر، موسیٰ سے بہتر. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے اردو ادب میں کہ کلام شاعر بزبان شاعر اچھا لگتا ہے. جس شاعر کا کلام ہو اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے. اب یہاں کا بھی واقعہ ہے، حضرت انیس کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایک جریدہ ملا تھا کہ جہاں بیان ہوا کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے عنایت جنگ کی دیوڑی میں، حسینیہ عنایت جنگ میں، انہوں نے مرثیہ سنایا تو اب وہ کیفیت تھی ان کے مرثیے کے، ان کے اپنے کلام کا اثر ایسا طاری ہوا کہ جدھر جدھر ان کی نگاہ اڑتی تھی ادھر ادھر سے داد ملتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا کلام تھا ان کی زبان پر تھا. اب داؤد سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، موسیٰ سے بہتر رسول اللہ کو اس لیے کہنا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام تھا اور موسیٰ کی زبان سے جاری تھا. اللہ کا کلام تھا، عیسیٰ کی زبان سے جاری تھا. اللہ کا کلام تھا، داؤد کی زبان سے جاری تھا. لیکن اللہ کا کلام جب لسان اللہ سے جاری ہوا تو اللہ کے حبیب کو کہنا پڑا کہ کلام ایسا تھا کہ جس کی زبان سے ہم نے سنا وہ اللہ کی زبان.
یاد اللہم صلی علی محمد۔ اور لطیف مقام کہ جہاں اس منظر کو آفتاب دکن نے اپنے مسدس میں نظم کیا کہ جس کی ہر بات احکام خدا کی تعبیر، جس کے کردار سے ہوتی رہی حق کی تعمیر، جس کے ابرو کی شکن لوح قلم کی تحریر، فَاسْأَلُوا آیت قرآن تو سلونی تفسیر۔ علم کا اپنے یہ معیار بتایا جس نے، بھائی کی گود میں قرآن سنایا اس نے۔ اب مجھے بتائیے، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا لیکن علی قرآن سنا رہے ہیں۔ میں حیرت میں ہوں کہ معبود جو علی نے سنایا وہ قرآن تھا، جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا وہ قرآن تھا۔ علی قرآن سناتے ہیں تو قرآن بن کر نازل ہوتا ہے۔ پہلے علی سناتے ہیں، پھر پروردگار عالم قرآن بنا کے نازل کرتا ہے کلام علی کو۔ عزیزان گرامی، بہترین ایصال ثواب برادر مومن خورشید بھائی کے لیے۔ مرحوم آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے انتہا خوش خلق، کم سخن اور مؤدب شائستہ فرد، ہمیشہ خاموش۔ اب یہاں کیا کیا جائے کہ اوصاف مومن بھی بیان کرنا تھا، بات طولانی ہوتی جا رہی ہے۔ مختصر یہ سن لیجئے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، فاتح خیبر بیان کر رہے ہیں۔ ایک موقع کہ جہاں علی کے چاہنے والا اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور گزرنے کے بعد مولا کائنات، وہی نہج البلاغہ ہے کہ جہاں علی کے تعزیتی کلمات موجود ہیں، کہ جہاں فاتح خیبر اپنے اس دوست پر، اس کی رحلت پر افسوس کرتے ہوئے مولا کائنات تعزیتی کلمات بیان کرتے ہیں کہ کانا فیما مزاحقن فی اللہ کانا یوزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، کہ میرا ماضی میں ایک اللہ والا بھائی تھا، کانا یوزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، میری نظروں میں وہ معظم و محترم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر تھی۔ دیکھیے کلیہ بتا دیا علی نے کہ علی کی نگاہوں میں اگر عظمت چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کو حقیر جانو۔ اسی دنیا کو اپنانے کے لیے کتنی عیاریاں، کتنی مکاریاں روز آپ کو سابقہ پڑتا ہوگا۔ معاشرے میں سانس لینا مشکل ہو گیا، دشوار۔ بھائی بھائی کا حق غصب کر رہا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کا۔ اب وہ بات جاتی ہے کورٹ کچہری تک، تب بھی مظلوم کا حق مظلوم کو نہیں ملتا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ دنیا کی مکاریاں چھوڑو، عیاریاں چھوڑو، اگر علی کا قرب چاہتے ہو، علی کی نگاہوں میں عظمت چاہتے ہو۔ اور اسی طرح سے بہت سے اوصاف بیان کیے کہ کان اکثر و دہرہ صامتاً فإن قال بَزَّ القائلین ونقع غلیل السائلین، فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات تو میرا یہ بھائی خاموش رہا کرتا تھا، لیکن جب گفتگو کرتا تھا، وہ بولنے لگتا تھا تو بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند ہو جاتا تھا۔ یہ کیا کمال ہے! دیکھیے عزیزان گرامی، ہر لفظ ایسا ہے کہ اس کی شرحیں بیان۔ بولتا تھا اور خاموش رہتا تھا کا فلسفہ علی بیان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ تو خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بڑے بڑے بولنے والوں کے ناطقے بند ہو جاتے تھے۔ اب یہ کیا کیسے سمجھا جائے؟ چنانچہ حضرت سلمان سے سوال کیا گیا کہ اے سلمان، تم تو مولا کائنات کے اتنے قریب ہو، بتاؤ کہ انسان کو کب بولنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے؟ تو عجیب حکمت بھرا جواب دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میری نظر میں تو بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ خاموش رہے، لیکن جب ذکر علی میں زبان کھلے تو کبھی خاموش نہ ہو۔ بتا رہے ہیں ذکر علی وہ عظیم ترین عبادت۔ عزیزان گرامی، بہرحال مولا کائنات اسی اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ایسے اوصاف کو مومن کو اپنانا چاہیے۔ مومن کی سانس کی آمد و شد ایسے ماحول میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ہمارے دامن تک کوئی برائی آنی نہیں چاہیے۔
انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مولا کی محبت وہ محبت ہے کہ جو گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ فاتح خیبر کی محبت جہاں ہوتی ہے یعنی گناہ اس سے دور رہتے ہیں۔ ایک مومن مرحوم کی ایصال ثواب یقیناً ان کے روح کے کیف و سرور کا سامان ہے ذکر علی، فضائل و کمالات فاتح خیبر کے لامحدود، وہیں علی کے مصائب بھی لامحدود۔ ابھی جن مرثیوں کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، چاہے وہ ثانی حیدر کا ذکر ہو، چاہے مظلوم کربلا کا ذکر ہو، ہر مصیبت علی کی مصیبت ہے۔ اور یہ لشکر یزید بھی بخوبی جانتا تھا کہ اگر ہم عباس کے شان نہر پر کاٹیں گے تو علی ہی نہر کے کنارے روتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر شبیہ پیغمبر کے کلیجے پر بھالا لگے گا تو علی کا دل دہل جائے گا۔ عزیزان گرامی، کیا مظالم ہوئے کربلا کے میدان میں، اس کی ایک تفصیل ہے، اور آپ مسلسل سماعت فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر کے دل پر لگنے والے زخموں کا ذکر، اور انتہائی منزل وہ آئی کہ عصر عاشور کا ہنگام ہے، فاطمہ کا لال یکو تنہا، عباس کے مرنے سے وہ شدت کی تنہائی حسین نے محسوس کی کہ نہر کے کنارے کہا کہ اے بھیا وعباس سالان وانکسرا ظہری، اے بھیا تیری خبر شہادت نے حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ عباس کی شہادت پر شدت سے تنہائی کو محسوس کیا حسین نے، غربت و تنہائی بڑھتی گئی، بالآخر وہ موقع آیا کہ عصر عاشور کا ہنگام ہے، 70 قدموں کے فاصلے سے ایک دکھیاری بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسے گلے پر خنجر چل رہا ہے۔ قیامت پس قیامت یہ تھی کہ نبی کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، حسین کا زخمی بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اس کے بعد بھی مصیبتیں رکی نہیں، وہ شام غریبہ کی مصیبتیں، علی کی جائی فاطمہ کی بیٹی کا حوصلہ تھا کہ ان مصیبتوں سے گزرے۔ 11ویں محرم صبح قیامت بن کے آئی، پہلا موقع ہے کہ عباس کی بہن بے ردا ہے، بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے، کربلا سے کوفے سے شام کے سفر کا آغاز ہوا۔ شام وہ دیار ظلم ہے کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری تو کربلا کی ان قیامت خیز مصیبتوں کا ذکر نہ کیا، بلکہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ وہ شدت مصائب تھے کہ نبی کی نواسیاں، تماشبینوں کا ہجوم، دربار میں کیسے ثانیہ زہرا داخل ہوئی، ایک قیامت ہے بعزیزو۔ اس کے بعد علی کی بیٹی ہے اور قید خانہ ہے، رونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ 1 سال تک قید کی مصیبت اٹھانے کے بعد قید سے رہائی ملی، دل میں آرزو تھی کہ حسین کا چہلم کریں، وہیں دیار ظلم میں مجلس کی بنا ڈال کر مظلومیت کی فتح کا اعلان کیا۔ ظلم کی شکست کا اعلان کرنے کے بعد علی کی بیٹی اٹھی، مزار سکینہ کا رخ کیا، مزار سکینہ پر عماریاں پہنچی، ایک ایک بی بی عماری سے اترتی، لیکن جب ثانیہ زہرا کی سواری آئی، عماری کے رکنے کا انتظار نہ کیا بلکہ ناخے کی بلندی سے خود کو گرایا، دوڑتی ہوئی آئیں، مزار سکینہ سے لپٹ گئی، کہا بیٹی بڑا اشتیاق تھا کہ وطن کو جائیں، اٹھو سکینہ، قافلہ وطن کو جا رہا ہے۔ مزار سکینہ سے لپٹ کر شام کی خواتین کو خطاب کر کے کہا کہ بیویو، اس قبر میں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہے، جب کبھی فرصت پانا میری بچی کے مزار پر آنا، آنسوؤں کا نذرانہ چڑھا جانا۔ پھر مزار سکینہ سے خطاب کر کے کہا بیٹی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں بھی اس دیار ظلم میں آؤں گی، یہی میرا بھی
مدفن ہوگا۔ مزار سکینہ سے ودا ہوئی، کربلا کے میدان میں پہنچی، احاطہ کربلا میں پہنچی، صد پارا دل زینب پارا پارا ہو گیا، اس لیے کہ دیکھا کہ ماجائے کا مزار تو ہے لیکن سایہ ہے نہ صاحبہ۔ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں، بھائی کے قبر سے لپٹ گئی، کہا بھیا زینب آئی ہے۔ اے ماجائے ذرا لحظ سے اٹھ کے دیکھو زینب کا کیا عالم ہو گیا، سر کے بال سفید، کمر خمیدہ، روداد درد و کرب بھائی کے مزار پر سنانے کے بعد آہستہ سے کہا کہ اے بھیا دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ کو نہ لا سکی۔ معصوم بچی شمر کے تماچے کھا کھا کر زندان شام میں سکینہ نے دم توڑ دیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے۔ مزار حسین پر بیان کرنے کے بعد وہاں سے اٹھی، تمام بیویوں کو یکجا کیا، قبر عباس کا رخ کیا، قبر عباس پر پہنچی، ایک آئے بھیا عباس تم نہ تھے قیامت کی مصیبت کا سفر تھا، میری دائی کا عالم، تماش بینوں کا ہجوم، جدھر جدھر سے قافلہ گزرتا لوگ کہتے یہ اسیر یہ قیدی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ بار اللہ تجھے واسطہ پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام کا، واسطہ باب الہواء ثانی حیدر قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، ذکر مقبولہ کے وسیلے سے ہمارے تمام تر اعمال و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما، ہماری توفیقات اعضاء و عبادات میں اضافہ فرما۔ جن مومن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، بار الہ اس ذکر اور ان آنسوں کے وسیلے سے ان کے مدارج کو پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما۔ جو مومنین علیل ہیں گھروں میں دواخانوں میں شریک ہے، بار الہ اس فرش اعضاء کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود ایسے حالات بنا دے کہ جلد از جلد اور بار بار ہم سب عتبات عالیات کے زیارات سے مشرف ہو سکیں، اور تعجیل فرما ظہور حضرت علیہ السلام میں مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو ان کے فراق میں صبر جمیل عنایت فرما۔ الہی و سیدی و مولانا۔ حضرات آپ تمام سے بار دیگر معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادرم سید خورشید حسن عابدی علی اللہ مقامہ ابن سید خلیل حسن عابدی علی اللہ مقامہ کے لیے اور جمیع مرحومین مومنین و مومنات حضرت آدم تا ادم اور بالخصوص وہ مومنین و مومنات جو اس مجلس اعضاء میں تشریف رکھتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے بھی ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد الہی وسلم۔